الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صلوات اللهم صل عزاداران امام حسین و ماتمداران امام حسین و ماتمداران ثمر سورہ تفسیر، الحمدللہ جب سے ماہ محرم کا چاند طلوع ہوا، ہم شیعان حیدر کرار نے صف عزا بچھا کے صف عزا پر بیٹھ کر اپنے لباس تبدیل کر کے اپنے گھروں پر علم عباس بلند کر کے، اور ہم صف عزا پہ اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم اپنے کردار کے اندر بھی کوئی تبدیلی لے آئیں۔ شروع میں ہمیں بہت مشکلات ہوتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ آپ شیعہ ہیں، پوچھتا تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ آپ یہ کالا کپڑا کیوں پہنا ہے، کوئی پوچھتا تھا کہ آپ یہ کالا جھنڈا کیوں اٹھاتے ہو۔ بہت سارے سوالات ہوتے تھے، سوالات پہ جوابات دیتے تھے لیکن وہ سمجھتے نہیں تھے۔ لیکن جب ہم نے کہا کہ یہ کالا لباس ہم نے اس لیے پہنا ہے، کالا سیاہ پرچم ہم نے اس لیے اٹھایا ہے، یہ ایک احتجاج ہے، یزیدیت کے خلاف، ظالموں کے خلاف احتجاج ہے۔ اس احتجاج کو وہ سمجھ نہیں سکے، لیکن جب تنخواہ پہ کٹوتی کیے، جب ان پہ کوئی مجبوری بنے، ان پر کسی نے ظلم کیا، تو یہ خود بازار میں آ گئے۔ کپڑے کالے ہیں، لباس کالے ہیں، اور متھے پہ کالا پٹی باندھ کے آئے ہیں۔ اسے پوچھے کہ بھئی یہ کالا کپڑا پہنا کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ غمی کا لباس ہے۔ اب اس وقت الحمدللہ جب سے صدام واصل جہنم ہوا، اس کے بعد 40 بھی بہترین انداز میں لوگ جانے لگے 40 پہ۔ 40 کا جو مجمع ہے وہ بھی بہت زیادہ ہونے لگے، اور عزاداری امام حسین میں آنے والوں کی تعداد بھی بہت بڑھ گئے۔ اب الحمدللہ پوری دنیا میں شیعوں کی ایک تشخص ہے، ایک تشخص حسینیت کے ہیں۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ تم حسینی ہو یا کون ہو، لیکن ہمارے کردار، ہمارے گفتار، ہمارا صف عزا بچھانا یہ بتا رہے ہیں۔ یاد رکھو، یہ صف عزا بچھا کے، یہ سیاہ لباس پہن کر، یہ علم عباس کو اپنے گھروں پہ بلند کر کے یہ بتا رہا ہے، یاد رکھو یہاں پہ حسین کے ماننے والے ہیں، یزید کے ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ گاؤں کی بات نہیں ہے، بلکہ ملک کی بات ہے، شہر کی بات ہے، ملک کی بات ہے۔ ہر سرحد میں جائیں، اس وقت پوری کائنات میں صف عزا بچھائے ہوئے ہیں، حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور عجب نہیں ہے، حسین کربلا سے شام کی طرف منہ کر کے کہا ہو، اے یزید تمہاری جرأت نہیں ہوئی کہ تو شام سے کربلا آ جائیں، مجھ حسین کو دیکھو، میں مدینے سے کربلا آیا اور کربلا سے پوری کائنات پہ چھا گیا۔ اس وقت اگر ذکر ہے تو میرا ذکر ہے۔ تمہارا تختہ الٹ گیا، تمہاری حکومت سرنگون ہو گیا، تم کل بھی مرداباد تھے، آج بھی مرداباد ہیں۔ آؤ دیکھو حسین کو، میرا ذکر قریہ قریہ میں ہو رہا ہے، گلی گلی میں میرا ذکر ہو رہا ہے، اور گلی گلی میں، قریہ قریہ میں، شہر شہر میں میرا ذکر ہو رہا ہے۔ میں حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، اور قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ آج دنیا بتاتی ہے یہ جو شیعہ مجلس میں جاتا ہے یہ جنت کی لالچ میں جاتا ہے، کہتے ہیں یہ مجلس میں جاتا ہے تو جنت کی لالچ میں جاتا ہے۔ غلط، تمہارا نظریہ 100% غلط۔ ہم جنت کے لالچ میں نہیں آتے۔ کوئی بھی حسینی، کوئی بھی عزادار، کوئی بھی علی والا جب مجلس میں آتا ہے تو جنت لینے نہیں آتا بلکہ جنت لے کے آتا ہے۔
یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ایک مقام ایسا آیا، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، تمام اصحاب کرام کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، اور اللہ کے نبی خطبہ دیتے دیتے جب دیکھا صحن مسجد کا ایک دروازہ کھلا، ایک چھوٹا سا شہزادہ برآمد ہوئے۔ وہ شہزادہ اپنے دوش پہ عبا ڈالی ہوئی ہے، درمیان میں پہنچا تو عبا کے دامن کے ذریعے سے الجھنے لگا، تو اللہ کے نبی نے منبر چھوڑا، سیدھا جا کے اس شہزادے کو گود میں اٹھا لیا۔ اب اصحاب باتیں کرنے لگے، نبی نے خطبہ چھوڑا، کسی نے کہا نبی نے قرآن چھوڑا، کسی نے کہا نبی نے منبر چھوڑا، کسی نے کہا دین کی باتیں چھوڑا نبی نے۔ اب اللہ کے نبی نے امام حسین کو لے کے منبر پہ آ گئے، اور اب موضوع تبدیل ہو گیا۔ پہلا موضوع کچھ اور تھا، اب موضوع تبدیل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایھا المسلمون، اے مسلمانوں سنو اور پہچانو اسے، یہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اسے پہچانو، یہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب تاریخی حدیث آپ نے بیان کی، فرمایا کہ سنو یہ جنتی ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ ہم جنت لینے نہیں آتے، ہم جنت لے کے آتے ہیں۔ میرا آقا نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، اس کا باپ جنتی ہے، اس کی ماں جنتی ہے، اس کی نانی جنتی ہے، اس کا دادا جنتی ہے، اس کا نانا جنتی ہے۔ صرف اتنا نہیں، یہاں پہ اگر رکتے اللہ کے نبی میں بھی رک جاتا، لیکن میرا آقا رکے نہیں، فرمایا یہ جنتی، اس کا بھائی جنتی، اس کا باپ جنتی، اس کی ماں جنتی، اس کا دادا جنتی، اس کی دادی جنتی، اس کا نانا جنتی، اس کی نانی جنتی، اور یاد رکھو جو جو اس سے محبت رکھے وہ بھی جنتی۔ اب میرا آقا نے فرمایا یہ آپ کی عظمت دیکھیں، ہماری عظمت کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی نے یہ جنتی، اس کا بھائی جنتی، اس کا باپ جنتی، اس کی ماں جنتی، جو اس سے محبت کرے وہ جنتی، جو اس سے محبت کرنے والوں سے محبت کرے وہ بھی جنتی۔ یعنی ایک سازش چل رہا ہے کہ دنیا میں کہ لوگوں کو حسین سے دور کرے۔ کوشش کرتا ہوں کہ کل کا جو موضوع ہے جہاں پر ہم رکے تھے وہاں سے آگے لے کے انشاءاللہ بڑھوں گا۔ تو کہا کہ یعنی سازشیں چل رہے ہیں، کوشش یہ کر رہا ہے کہ حسینیت سے لوگ دور ہو جائیں، علی سے لوگ دور ہو جائیں۔ یاد رکھو کبھی بھی علی سے، علی کا چاہنے والا دور نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہی سازش کے لیے جب کوفے کے اندر حکومت قائم کی مولا نے، تو سامنے ملک شام میں یعنی حکومت بنانے لگے، اور انہوں نے اپنا نمائندہ روم میں بھیجا۔ یہ سارا قصہ کی خدمت میں کل بیان کیا۔ روم میں گیا، وہاں پہ ذلیل ہو کے آیا، اور روم کے بادشاہ نے تصویر دکھائی۔ آخر میں وہ تصویر بتا نہیں سکا تصویر کس کی ہے، لیکن جب علی کے لال حسن مجتبیٰ کو تصویر دکھائے گئے تو آپ نے فرمایا کہ صندوق میں 312 تصویریں اور ہیں، اور ایک تصویر یہ، ان تمام کو سامنے لگا دیں تاکہ علی کا لال حسن تمہیں ایک ایک تصویر کا نام بتاؤں۔ پھر کہا کہ صرف تصویر کا نام نہیں بلکہ ان کا زمانہ بھی میں جانتا ہوں، اس کے وقت بھی جانتا ہوں، اس کے محب کو بھی میں جانتا ہوں، ان کے دشمنوں کو بھی میں جانتا ہوں، ان کے شجر حسب کو بھی جانتا ہوں، نسب کو بھی جانتا ہوں، سب کچھ میرے مولا نے بتایا۔ اب وہاں پہ چرچا کیا تھا؟ کہا حسن زندہ باد، حسن زندہ باد کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ اب جب فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد قیصر روم کے جو بادشاہ تھے اس نے شام سے جو آیا تھا نمائندہ، اسے کہا بتا اب تم جاؤ گے یا ہم چھوڑ کے آئیں؟ اب تم جاؤ گے یا ہم چھوڑ کے آئیں؟ تو کہنے لگے کہ میں خود چلا جاتا ہوں۔ اب یہاں پہ بیٹا یہاں سے نکلا اور باپ وہاں پہ بڑا مجمع لگا کے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا بیٹا کتنا اچھا بیٹا ہے۔ جب سے چلا گیا ہے
کیسے روم کو اتنا پسند آ گئی اس کی باتیں، یعنی کئی مہینے ہو گئے ہیں اس کو آنے نہیں دے رہا۔ جب یہ باتیں کہہ رہا تو خوش فہمی میں باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں ایک سپاہی نے کہا کہ سرکار آپ کا بیٹا آ گیا ہے۔ تو بڑا خوش ہوا، کہا کہ بلا میرے بیٹے کو، بس آپ نے توجہ کرنا، میں نہیں کہتا کہ آپ نعرہ لگائیں، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہاں پر اگر علی کی حمایت میں بولے گا تو قبر میں علی آپ کی حمایت میں بولیں گے۔ تو کہا کہ بلا میرے بیٹے کو۔ سپاہی دوڑتا چلا گیا، کہا یزید آپ کو ابا بلا رہا ہے۔ کہا کس کا ابا؟ کہا کہ تیرا ابا بلا رہا ہے۔ اچھا میں آیا، چلو۔ اب آ گیا، دربار کے باہر کھڑا ہے۔ کہا کہ میرا شہزادہ آ گیا، اندر آ جاؤ۔ کہا کہ میں اندر نہیں آؤں گا۔ کہا کہ بیٹا آ جاؤ، روم کی باتیں سناؤ، کیا کیا قصہ کہانی ہوئے سناؤ ہمیں۔ کہا کہ بابا نہیں۔ کہا بیٹا یہ سارا مجمع بےتاب ہے تمہاری باتیں سننے کے لیے۔ کہنے لگا بابا وہاں ذلیل ہو کے آیا ہے، اب دوسری مرتبہ یہاں بھی ذلیل ہونا چاہتے ہو؟ کہا نہیں بیٹا روم کی باتیں سناؤ۔ کہا کہ بیٹا توجہ چاہتا ہوں، روم کی باتیں سناؤ۔ کہا کہ بیٹا اگر بابا روم کی باتیں سننا ہے یہاں پہ نہیں بلکہ روم میں چلے جائیں، روم میں باپ بیٹا بیٹھ کے سنیں گے کہ وہاں پہ ماجرا کیا ہوا تھا۔ کہا نہیں بیٹا ادھر ہی ادھر ابھی کے ابھی سناؤ۔ جب کہا ابھی کے ابھی سناؤ، کہا لو سنو بابا میں تو ذلیل ہو کے آیا ہوں اس مجمع میں، اب یہاں پر بھی بیٹے کو ذلیل کراؤ۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا کہ بابا ذلیل ہو کے آیا ہوں، لعنتیں لے کے آیا ہوں۔ کہا بیٹا کس نے ذلیل کیا؟ کس کی ہمت جو میرے بیٹے کو ذلیل کرے؟ کہا بابا سننا چاہتے ہو؟ ہاں بیٹا بتاؤ کس کی ہمت ہوئی کہ میرے بیٹے کو ذلیل کرے؟ تو کہا بابا جان سنیں، جس نے آپ کو ذلیل کیا اس کے بیٹے نے مجھے ذلیل کیا، جس باپ نے آپ کو ذلیل کیا اسی باپ کے بیٹے حسن نے مجھے ذلیل کیا۔ اب مسکرانے لگے، کہا کہ بیٹا پریشان نہیں ہونا، کسی بے عزت لوگوں نے بے عزت نہیں کیا، عزت دار گھرانے نے تمہاری بے عزتی کی ہے۔ کہا کہ نہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ کہا کہ بیٹا کسے نہیں چھوڑوں گا؟ میں حسن کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ کہا کہ بیٹا جانے دو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو نیست و نابود کریں۔ بیٹا نہیں، ان کی عزت ختم کرنے کے لیے تیرا دادا بھی چلا گیا، اس سے کام نہیں بنا، تیرا باپ کوشش کر رہا ہے اس سے بھی کام نہیں بنا، بیٹا تم کہاں تک جاؤ گے؟ آخر ذلیل پہ ذلیل ہو کے رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے ان کی عزت کا خیال اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے خود کہا ہے یاد رکھو جو میرا ذکر کرے گا، جو امر کو زندہ کرے گا، ہم قیامت تک ان کو زندہ رکھیں گے۔ انہوں نے انبیاء کی سیرت پر اپناتے ہوئے انبیاء کی محنتوں کو بچایا ہے، اسلام کو بچایا ہے۔ جہاں جہاں اسلام ہوگا یا وہاں پہ یہ ہوگا، جہاں جہاں اللہ کا گھر ہوگا وہاں ان کا گھر ہوگا۔ کہتا نہیں بابا میں اللہ پاک سلامت رکھے، کہا نہیں بابا میں ضد پہ آ گیا۔ جب بیٹا ضد پہ آتا ہے تو باپ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، تو جب تک علی مرتضیٰ دنیا میں رہے کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ حسن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں۔ یہاں پہ پہلے اللہ کے نبی دنیا سے چل بسے، پھر مولا کائنات نے جب آنکھیں بند کر دی اور جب یہ مدینے میں آ گیا، کہا کہ بابا ہاں بیٹا آپ کو یاد ہے میں نے شام میں کہا تھا حسن کو کبھی نہیں چھوڑوں گا؟ بیٹا یاد ہے، نہیں بھول سکتا۔ کہا کہ بابا مدینے میں حکومت ان کی ہے اور ماننے والے بھی سارا ان کے ہیں، اب یہاں پر بڑا موقع ہے
حسن کے چاہنے والوں کے سامنے، حسن کے ماننے والے کے سامنے حسن کی بے عزتی کریں۔ کہا بیٹا پھر بھی میں کہتا ہوں باز آ جاؤ۔ کہا نہیں بیٹا نہیں، نہیں بابا نہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ کیا کریں؟ کہا کہ بابا اعلان کرو، جو بھی حاکم شام کے پاس آئے گا ملنے کے لیے ان کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ بس جب کوئی بھی آئے تشت پہ تشت اٹھا کے سونا و چاندی دے دیں، اشرفیان دے، جواہرات دے دیں۔ صبح سے آنے والوں کو دیتا رہا، اور غلام سے کہا کہ غلام جاؤ فرزند رسول حسن ابن علی کو بھی بلانا۔ اب آپ اور میرے مولا آئے آخر میں، اور جو چوکیدار تھا دروازے پہ اسے کہا خبردار، ہر ایرے وغیرہ جو بھی آ جائیں ان کے لیے دروازے کا پردہ ہٹانا، لیکن جب علی کا لال رسول کا بیٹا حسن ابن علی آئے تم بس ہاتھ باندھ کے بیٹھنا، لیکن پردے کو اٹھانا نہیں۔ کہا کہ سرکار میں آپ کے کھاتا ہوں، آپ کا غلام ہوں، نوکری آپ کی کرتا ہوں، کھاتا آپ کا ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں حسن کا احترام کریں؟ جیسا آپ کا حکم ہوگا میں اسی پہ عمل کروں گا، بس یہی حکم تمہارے لیے۔ جب حسن آئے تو پردہ نہیں اٹھانا۔ کہا کہ ٹھیک ہے سرکار۔ لوگ آتے گئے، انعامات لیتے چلے گئے۔ ایک سپاہی دوڑتا آ گیا، کہا کہ بادشاہ سلامت۔ ہاں کیا بات ہے؟ امامت آ رہی ہے۔ جب کہا امامت آ رہی ہے، کہا کہ کون امامت؟ امام حسن مجتبیٰ آ رہے ہیں۔ تو ممبر سے کہا کہ چوکیدار سے کہا کہ چوکیدار معلوم ہے تو نے ہاتھ کہاں رکھنا ہے؟ کہا سرکار جب سے آپ نے کہا کہ ہاتھ یہاں پہ رکھنا ہے میں نے یہاں پہ رکھا ہے، میں پردے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اب اتنے میں جب دروازے کے قریب پہنچا تو آدھا پردہ ہوا میں معلق ہوا۔ جب امام بالکل دروازے پہ آ گیا تو پردہ چھت سے لگا۔ اب یہ کہتا ہے کہ تو نے پردے کو ہاتھ کیوں لگایا؟ کہا کہ سرکار میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اب امام فرماتے ہیں تو کیا بات کرتا ہے؟ تمہاری حکومت یہاں تک ہے، حسن مجتبیٰ کی حکومت وہاں تک ہے۔ تمہاری حکومت یہاں تک ہے، تمہاری بادشاہت، لیکن ہماری جو امامت ہے وہ وہاں تک ہے۔ اب اس کے بعد آپ اور میرے امام اندر تشریف لے آئے۔ اب جب امام آئے تو کہا فرزند رسول بسم اللہ ادھر آئے۔ کہا فرزند رسول صبح سے لے کر اب تک ہر آنے والے کو میں نواز کے بیچتا ہوں، تحفہ و تحائف دے کے بیچ رہا ہوں، لیکن مولا جب آپ آئے ہیں نا، آپ تو فرزند رسول ہیں، آپ جگر گوشہ علی و بطول ہیں، آپ کا احترام تو ہمیں زیادہ کرنا پڑے گا۔ اب آپ سیاست دیکھیں۔ اب اس کے بعد غلاموں کو کہا، حبشی غلام تھے، کہا کہ صبح سے لے کر اب تک جتنے مال لوگوں میں تقسیم کیا ہے، تحفے دیے ہیں، اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ فرزند رسول کے لیے یہاں پہ جمع کریں۔ تحفہ و تحائف جمع کیے۔ اس کے بعد کہا کہ فرزند رسول یہ سارا مال آپ کے لیے۔ اب وہی چوکیدار وہاں پہ کھڑے ہیں۔ اب امام کھڑے ہوئے جانے لگے۔ جب امام جوتی کے قریب پہنچے، نعلین کے قریب پہنچے، تو جو نعلین ہے اس نے پلٹا کھا لیا۔ اب پلٹا کیوں کھایا؟ کسی کی قسمت کو بدلنا تھا۔ جب جوتی نے پلٹا کھایا، امام علیہ السلام نے دیکھا اس کو سیدھا کیسے کروں؟ اتنے میں وہی غلام، وہی جو چوکیدار تھا، نوکر تھا، بادشاہ کا نوکر تھا، وہ آگے بڑھے اور امام کے نعلین کو اٹھایا، پہلے صاف کیا، صاف کرنے کے بعد بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد متھے پہ رکھا، متھے پہ رکھنے کے بعد سینے پہ رکھا، سینے پہ رکھنے کے بعد کہا کہ مولا آپ نعلین پہن لیجئے۔ جب یہ کہنا تھا امام علیہ السلام نے فرمایا جب اتنا مال دیا تھا اس نے، توجہ چاہتا ہوں، جتنا مال دیا تھا، کہا کہ فرزند رسول یہ سارا مال لے کے جائیں، میں امیہ کا بیٹا ہوں، میں امیہ کا بیٹا ہوں۔ اب یہ تو کہہ رہا تھا کہ میں امیہ کا بیٹا ہوں، ممکن ہے کہ امیہ کو بھی معلوم نہ ہو کہ میں کس کا بیٹا ہوں، یہ کہہ رہا کہ میں امیہ کا بیٹا ہوں۔ اب امام جب جانے لگے اس نے جوتی سیدھی کی،
امام نے فرمایا یہ سارا مال تو نے جوتی سیدھی کی، ایک نالے سیدھی کی، یہ سارا مال تیرے لیے۔ اب یہ حیران ہوا، کہا کہ فرزند رسول جوتی سیدھی کرنے پر اتنا مال دے دیا اس کو؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں؟ اب وہاں بیٹا بھی کھڑا تھا، باپ کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا نا چھوڑ دو، کہتا نہیں بابا نہیں چھوڑنا نہیں ہے، میں نے ذلیل کرنا ہے، ذلیل کرنا ہے۔ تو کہنے کہ بیٹا کہاں تک جاؤ گے؟ کہا کہ حسن رک، کیا بات ہے؟ اب وہ جو غلام ہے کہتا کہ مولا ان کے منہ متھن لگے چلیے۔ وہ غلام جس سے کہا تھا کہ پردہ نہیں اٹھانا، وہ کہتا کہ مولا ان کے منہ متھن لگے چلیے۔ اب پیچھے سے کہتا ہے کہ تو میرا غلام ہے، کہا جب تک حسن کا ہاتھ میرے سر پہ نہیں آیا تھا میں تیرا غلام تھا، اب میں تم جیسا حسن کا غلام ہوں۔ اب بہت پریشان ہوا، یعنی ہمارا غلام بھی حسن کے ساتھ چلے گئے۔ اب کہا کہ حسن رک، کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ تم اپنے خاندان کے مردوں کی تعریف کرو۔ مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا کہ ضمیری محمد، امیری علی، وزیری حسین، فقیری جبرائیل۔ مولا نے فرمایا کہ سننا چاہتے ہو کہ ہمارے خاندان کو؟ کہا کہ جو میرا ضمیر ہے اس ضمیر کے نام محمد مصطفیٰ ہے، جو میرا امیر ہے اس امیر کے نام علی مرتضیٰ ہے، اور جو میرا وزیر ہے اس وزیر کا نام حسین شہید کرب و بلا ہے۔ کہا کہ سننا چاہتے ہو کہ ہمارے در کے فقیر کے نام جبرائیل ہے، اور جو ہمارے در کے فقیر جبریل کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ میرے بابا علی مرتضیٰ کا کیسے مقابلہ کرو گے؟ اب امام نے اپنے مردوں کی تعریف کی، اب اس کے اندر کیا مجال ہے کہ وہ اپنے مردوں کی تعریف کرتے ہیں؟ فوراً کہا اے حسن اپنے خواتین کی تعریف کرو۔ اب میرے مولا نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ اب اس تاریخی جملے میں علی کے چاہنے والے، حسین کے چاہنے والے قیامت تک داد دیتے رہے، نعرہ لگاتے رہے کم ہے۔ مولا نے فرمایا کہ میں نے اپنے مردوں کی تعریف کی، اب میں اپنے خواتین کی تعریف کرنے لگا ہوں۔ میری ماں اماں ہوا، میری ماں اماں ہوا سے لے کر سارا تک، سارا سے لے کر حاجرہ تک، حاجرہ سے لے کر ختیجہ تک، ختیجہ سے لے کر فاطمہ الزہرا تک، مجمع عام میں سب کا شجرہ بتاؤں گا، سب کی عصمت بتاؤں گا، بس تو نے اتنا کرنا ہے، تو اپنی ماں کی جو تعریف ہے ان کا شجرہ نسب ہے میرے کان میں بتانا۔ امام نے فرمایا کہ میں اماں حوا سے لے کر آسیہ تک، آسیہ سے لے کر سارا تک، سارا سے لے کر ختیجہ تک، اور ختیجہ سے لے کر فاطمہ الزہرا تک سب کی تعریفیں، سب کا شجرہ، سب کے حسب و نسب مجمع عام میں بیان کروں گا، بس تو اتنا کر، تو اپنی ماں کی تعریف میرے کان میں بتائیں۔ کہا شور نہ کریں، چپ کیسے کہہ دیں؟ تو وہاں بھی کھڑا ہو گیا، کہا کہ مولا اجازت سے تو بات کروں؟ کہا کہ بات کرو۔ کہا کہ مولا آپ نے کہا کان میں بتائیں، جو حاضر دماغ ہے وہ سمجھیں گے۔ کہا کہ آپ نے کہا کان میں بتائیں، کہا کہ آپ کے کان میں بتایا تو ہمیں کیسا معلوم، ہمیں کون بتائے گا؟ اے امام آپ تو لوگوں کے عیب چھپانے والا ہے، آپ تو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، لیکن آپ کے کان میں یہ کہہ دے اپنی ماں کی تعریفیں کریں، اپنی ماں کی حالات زندگی بیان کریں، تو مولا ہمیں کون بتائے گا؟ اب امام نے تاریخی جملہ فرمایا۔ آپ نے سنا ہے نا جب ابو طالب علیہ السلام جانے لگے دنیا سے تو کان میں کسی نے کہا کہ چاچا جان مہربانی کریں، تو امام نے وہاں فرمایا کہ سنو میں نہیں بتاؤں گا اس کی ماں کا کردار کیا تھا،
اس نے میرے کان میں چپکے سے کہا ہے۔ تو جس نے دنیا والوں کو بتایا محمد نے ابو طالب کے کان میں کچھ کہا تھا، جس نے وہ بات کہی تھی وہ یہ بھی بتا دے گا، یعنی اس کے ماں کے کردار وہ بتائے گا جس نے لوگوں کو بتا دیا۔ ابو طالب جا رہے تھے، محمد کان میں کہہ رہے تھے پڑھیں۔ تو یہ تاریخ ہے ان کے، اور تاریخ ان کی اتنی خباثت ہے۔ اب خباثتوں کے مقابلہ خباثتیں کس کے ساتھ مقابلہ کرو گے؟ خباثت کے ساتھ مقابلہ کرے گا، لیکن عصمت و طہارت کے خاندان کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ تو لہذا پوری دنیا میں آپ دیکھیں، بادشاہت علی کے خلاف تھے، حکومت علی کے خلاف تھے، مال و دولت علی کے خلاف تھے، ہر کوئی علی کے خلاف تھے۔ یہاں تک شام میں اتنا تک بتایا تھا کہ علی نماز نہیں پڑھتے، اتنا تک لوگوں کو بتا دیا۔ لیکن جب شام کے لوگوں نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب کی عبادت کو سنا، تو شام کے لوگ خود کہنے لگے یاد رکھو جو پروپیگنڈا کر رہا ہے یہ غلط بات ہے، اگر کائنات میں کوئی سب سے عبادت گزار ہے تو علی ابن ابی طالب ہے۔ تو کوشش کی دنیا میں علی کا ذکر مر جائے، تو وہی یزید کا باپ تھا جس نے مسجد کوفہ کے باب ثعبان کو ختم کرنے کے لیے، اب ختم تو دروازہ تو ختم نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے کہا وہاں پر ایک ہاتھی باندھا، اور ہاتھی باندھ کے کہا لوگوں یاد رکھو آج کے بعد اس دروازے کو باب ثعبان نہ کہنا۔ کہا کہ یہ تو باب ثعبان پہلے سے ہے، اس کی بڑی تاریخ ہے۔ یہاں پہ ایک اژدہا آیا تھا، اور اژدہا منبر تک جا کے کہا تھا کہ یا علی میرا بابا دنیا سے چل بسا ہے، تو جو میرے قوم و قبیلہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے باپ کی جو جگہ ہے اس پہ بیٹھ جاؤ۔ تو میں نے کہا خبردار، میں بھی علی کا چاہنے والا ہوں، میں بھی علی کا غلام ہوں، کبھی بھی میں علی سے فیصلہ لیے بغیر منبر پہ نہیں آؤں گا، بابا کے تخت پہ نہیں آؤں گا۔ تو کہا کہ جب تک یہ دروازہ ہے، اس کو جو لکھا ہے باب ثعبان ہے، اس وقت تک علی کا چرچا رہے گا، علی کا ذکر رہے گا۔ میں نہیں چاہتا جو بھی مسجد کے اندر آ جائیں وہ علی کے چرچا، علی کی تعریفیں نہ کریں، بلکہ آج کے بعد اس دروازے کا نام ہوگا باب الفیل۔ ہاتھی باندھا تھا، کہا کہ باب الفیل یعنی ہاتھی والا دروازہ۔ اب پہلے بھی جملہ بیان کیا، اب دیکھیں اللہ کے دشمن اور علی کے دشمن کو دیکھیں۔ یہ علی کا دشمن تھا، ابرہہ اللہ کے دشمن تھا، ابرہہ اللہ کے گھر کو مٹانے آ گیا، گھوڑے لے کے نہیں آیا، ہاتھی لے کے آیا۔ گھوڑا تو یہ بھی باندھ سکتا تھا، کوئی بندے بھی کھڑے کر سکتے تھے، لیکن اس نے ہاتھی باندھ کے بتا دیا یاد رکھو اگر شجرہ کھولتا جائیں تو ہمارا شجرہ ابرہہ سے ملتا ہے، کیونکہ ابرہہ اللہ کا دشمن ہے اور میں علی کا دشمن ہے۔ اللہ کبھی علی کے دشمن کو برداشت نہیں کرتا، اور علی کبھی اللہ کے دشمن کو برداشت نہیں کرتا۔ تاریخ میں یہ جو مرحب خیبر سناتے ہیں ہمارے ذاکرین علماء، یہ جو مرحب کے کہتے ہیں اصل نام تھا حارث، اور جب غدیر میں اعلان ہوا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، اعلان کے بعد کسی نے کہا یا رسول اللہ، اس کا نام ہے حارث بن نعمان فہری، کہا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ آپ نے علی کو ہم پر مسلط کر دیا، آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کی مرضی سے؟ تو کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے اس وقت تک لب کشائی نہیں کی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، بھلا میں اپنی مرضی کیوں کروں؟
اللہ کی مرضی سے میں نے علی کو تمام لوگوں کا امام بنایا ہے. یہ کہنا تھا. ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے. اب جہاں پر قرآن میں آیت ہے کہ اے حبیب جہاں آپ ہو وہاں پہ عذاب نازل نہیں ہوگا. جہاں آپ ہو وہاں پر عذاب نازل نہیں ہوگا. لیکن اس نے دعا کی, کہا یا اللہ اگر تیرا نبی سچا ہے, تیرے نبی نے تیرے حکم کے مطابق علی کو ہم پر مسلط کیا ہے, یا اللہ میں علی کو برداشت نہیں کر سکتا, یا اللہ آسمان سے کوئی پتھر بھیج دیں تاکہ میرا خاتمہ ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا ہوگا کہ جب تم زمین پر علی کو برداشت نہیں کر سکتا, زمین کا خالق میں ہوں, علی کا خالق میں ہوں, تمہاری نجس جسم کو, نجس وجود کو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں. اسی وقت عذاب نازل کیا, سر پہ لگا نیچے سے نکل گیا, اور علی کو دشمن کو بتایا یاد رکھو قیامت تک کے لیے جو میرا دشمن ہو اسے میں برداشت کر سکتا ہوں, لیکن جو علی کا دشمن ہو اسے برداشت نہیں کر سکتا. بار دیگر بلندتر صلوات. زندہ زندہ مردہ مردہ. اللہم صلی علی محمد. تو لہٰذا جو علی کا چاہنے والا ہے ان کا بہت بلند مقام ہے. یعنی کبھی اگر آپ کے دل میں علی کی ولایت موجود ہو, علی کی محبت موجود ہو, کبھی نہ کہنا کہ میں غریب ہوں. تاریخ ہے کہ مولا کائنات ایک جگہ پر تشریف فرما تھے, تو ایک آدمی گزر رہا تھا, آگے بڑھ کر واپس آ گیا سیدھا مولا کے پاس. کہا کہ مولا السلام علیکم. مولا کہ وعلیکم السلام. کہا کہ مولا میں فلان یہودی کے پاس جا رہا تھا, توجہ چاہتا ہوں, میں فلان یہودی کے پاس جا رہا تھا تو راستے سے مڑ کے آپ کے پاس آیا ہوں. تو میں نے مولا نے فرمایا اگر تیری ماں جاتے جاتے درمیانی راستے سے واپس نہ آتے تو بھی نہ آتا واپس. کہا کہ تو اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو, تمہاری ماں بھی جا رہی تھی, جاتے جاتے راستے سے واپس آ گئے. جب ماں واپس آ گئی تو آج تو واپس آ گئے. اگر تیری ماں واپس نہ آتے تو بھی کبھی واپس نہیں آتا. تو سلام کرے اپنی ماں کو, جس ماں نے تیرے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کیے. اس وجہ سے آج ہم علی علی کر رہے ہیں. اور خود مولا فرماتا ہے یاد رکھو جو میرا چاہنے والا ہو اگر اس کے ناک پر تلوار رکھ کے کہہ دے اسے علی کو چھوڑ دو, علی کو چھوڑ دو ورنہ تمہاری ناک کاٹ دی جائے گی, تو وہ کہے گا کہ اگر علی کے محبت میں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں لیکن میں علی کو چھوڑ نہیں سکتا. پھر مولا فرماتے ہیں یاد رکھو اگر دشمن کے سامنے احد کے پہاڑ کے برابر سونا و چاندی و جواہرات رکھ کے کہہ دے یہ سارا مال لے لو علی سے محبت کرو, کہا کہ وہ ہرگز علی سے محبت نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے تمام نبیوں کے سردار نبی نے فرمایا تھا یا علی لا یحبک الا طاہر ولادام ولا یبغضک الا خبیث ولادام. اے علی آپ سے کوئی محبت نہیں رکھے گا, اگر محبت رکھے گا تو جس کی ولادت میں طہارت ہوگی. آپ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا, اگر بغض رکھے گا تو وہی رکھے گا جس کی ولادت میں خباثت ہوگی. تو یہ علی سے محبت کرنا یعنی کسی کے بس کے بات نہیں ہے. اب ایک طرف علی کے چاہنے والے ہیں, ایک طرف علی کے دشمن ہیں. ہم علی کو چھوڑیں کیسے, وہ علی تک آئے کیوں؟
علی کو چھوڑیں کیسے، وہ علی تک آئے کیوں؟ دونوں مجبور ہیں اپنے خون کی تاثیر سے۔ ہم علی کو چھوڑیں کیسے، وہ علی تک آئے کیوں؟ دونوں اپنے خون کے تاثیر سے مجبور ہیں۔ قرآن میں آیت تطہیر یہ صدا دیتی ہے، جس کا گندا خون ہے وہ علی سے دور ہے۔ ہم فخر سے سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہمارا امام علی بن ابی طالب ہیں، اور کبھی بھی اپنے بچوں سے نہ کہیں اے میرا بیٹا علی کو اپنا امام مان۔ بچوں میں سختی نہ کریں، بچوں سے کہہ دیں اے میرے بیٹا دنیا میں پھیر جاؤ، پھرو دنیا میں گھومو، اگر علی سے بہتر تجھے امام نظر آئے تو اسے امام مان لینا۔ تاریخ اسلام میں مسلمانوں کے 4 امام ہیں، 4 امام مسلمانوں کے ہیں۔ ایک امام صرف فقہ جانتا ہے، ایک امام فلسفہ جانتا ہے، ایک امام تاریخ جانتا ہے۔ جس امام کو فلسفہ یاد ہے اسے حدیث پوچھے، اس کو حدیث یاد نہیں ہے، وہ نہیں بتا سکتا۔ اور جس امام کو فقہ کی باتیں یاد ہیں اسے پوچھے کہ قرآن کی آیتیں پوچھیں، وہ نہیں بتا سکتا۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں مسلمانوں کے جو امام ہیں وہ کچھ جانتا ہے، آپ اور میرا پیر مولا علی سب کچھ جانتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا نا کہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں۔ جب امام علیہ السلام نے سلونی کا دعویٰ کیا تو علامہ محمدی نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے سلونی، 3000 صفحات اس میں، اور 3000 صفحات کے اندر وہ کہتا ہے کہ کل 14 مرتبہ مولا علی نے سلونی کا دعویٰ کیا، ٹوٹل 14 مرتبہ، یعنی 14 معصوم ہیں، 14 مرتبہ علی نے سلونی کا دعویٰ کیا۔ اور غالباً چوتھی یا 5ویں مجلس میں کہا تھا کہ علی یکتا و تنہا ہے اس فضیلت میں، اس فضیلت میں اللہ کے رسول شامل نہیں ہیں، اللہ کے رسول نے یہ دعویٰ نہیں کیا سلونی کا، لیکن مولا کائنات نے فرمایا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں، جب تک اللہ کے نبی دنیا میں موجود تھے اس وقت تک مولا نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا۔ آپ کے پردہ کرنے کے بعد آپ مولا علی نے سلونی کا دعویٰ کیا، سلونی کا دعویٰ 14 مرتبہ کیا۔ اب وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں کیا، لیکن ایک مرتبہ جب آپ نے سلونی کا دعویٰ کیا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو اس وقت مجمع سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہا کہ یا علی آپ نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے تو میرے سوال کا جواب دے۔ کیا ہے تیرا سوال؟ کہا یا علی یہ بتائے میرے سر میں کتنے بال ہیں۔ جب اس نے کہا کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں تو مولا مسکرائے، تو کہنے لگا کہ جواب نہیں آتا ہے تو مسکراتا ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ میں علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارے سر میں کتنے بال ہیں۔ کہا کہ علی پھر بتانا۔ کہا کہ سن، اللہ نے تیرے سر کے ہر بال کے ساتھ ایک ایک فرشتہ رکھا ہے۔ تو سینہ چوڑا کیا اس نے، کہا کہ میں بڑا خوش قسمت ہے، میرے ہر سر کے ہر بال کے ساتھ فرشتہ۔ ہاں تمہارے ہر سر کے ہر بال کے ساتھ فرشتہ۔ کہا کہ پھر تو مجھ پر رحمتیں نازل ہوگی اللہ کی۔ کہا نہیں اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، اس کے دل میں علی سے بغض ہے، علی سے دشمنی ہے۔ اے فرشتوں، اس کے سر کے ہر بال کے برابر میں نے تمہیں بھیجا ہے، اب قیامت تک اس پر لعنت کرتے رہنا۔ تو قیامت تک اس پہ لعنت کرتے رہنا۔ اب تاریخ میں آپ کو پہلے بتایا 2 حکومتوں کا، اب ادھر مولا نے سلونی کا دعویٰ کیا، ادھر کسی نے بھی سلونی کا دعویٰ کیا۔ اب تاریخ میں دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم مرد آگے ہیں، نہیں، تاریخ اسلام میں خصوصاً کربلا کی تاریخ میں
خواتین کا بڑا کردار ہے، خواتین کا بھی بڑا کردار ہے۔ جب اس نے سلونی کا دعویٰ کیا، ایک چھوٹا بچہ چلا گیا گھر میں، کہا اماں آج کسی نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے۔ اب وہ خاتون وہاں پہنچ گئی، علی کے چاہنے والی تھی، دفاع کرنے کے لیے کہا کہ جب اس نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے میں تمہارے درمیان نہ رہ جائے۔ اب اس خاتون نے ایک سوال کیا، کہا کہ سرکار میرے سوال کا جواب دیں۔ کیا سوال ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی کا ایک سپاہی، ایک صحابی مدینے میں وفات پا گیا، اور ایک صحابی جو رسول کا بھی صحابی تھا، علی کا بھی صحابی تھا، وہ مدائن میں وفات پا گیا۔ دن ایک ہے لیکن علی تھا مدینے میں، تو مدینے والے کو چھوڑ کر مدائن میں علی کیوں چلا گیا؟ میں نے سوال آپ کے سامنے پیش کیا، آپ نے بڑی آسانی کے ساتھ آپ نے سن لیے۔ کہا کہ رسول کے دو صحابی، ایک مدینے میں وفات پا گئے، ایک مدائن میں وفات پا گئے۔ علی تھا مدینے میں، تو علی کو چاہا تھا کہ مدینے میں جنازہ ادا کرتے، علی مدینے والے کو چھوڑ کر مدائن میں کیوں چلا گیا؟ اب اس وقت جواب نہیں دے سکا، اگر جواب دیتے تو اپنی بے عزتی ہو جاتی۔ فوراً کہا کہ تو یہ بتا، یہ پورا مجمع مردوں کا ہے، یہ پورا مجمع مردوں کا ہے، تم کس کی مرضی سے مردوں کے دربار میں آ گئی ہو؟ تم کس کے مرضی سے آ گئے ہو؟ اگر تم شوہر سے اجازت لے کے آئے ہو تو تمہارا شوہر لعنتی، اگر تم خود آ گئی ہو تو تم پر لعنت ہو۔ اب علی کے ماننے والے جاہل تو نہیں ہوتے، فوراً جواب دیا تم میری بات کرتے ہو، تاریخ میں دیکھو ایک خاتون بھی ایسی تھی جو گھر سے شوہر سے پوچھ کے تو نہیں، اس کا شوہر اجازت تو نہیں دیتے، لیکن وہ بھی نکلی اپنی مرضی سے۔ اگر تم مجھ پہ لعنت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس پہ لعنت کرے پھر مجھ پہ کرے۔ یاد رکھو اس پہ تو تم لعنت کر سکتے ہو لیکن مجھ پہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری نسبت علی سے ہے، علی بن ابی طالب کے مذہب میں دفاع واجب ہے۔ میں تو دفاع کرنے کے لیے آئی تھی۔ اب تاریخ اسلام میں آپ دیکھیں، اللہ کے نبی نے آنکھ بند کر دی، اس سے پہلے وہ تاریخی جملہ ابھی ہمیں بیان کیا کہ نبی پاک نے مولا علی نے سلونی کا دعویٰ 14 مرتبہ کیا۔ تو کوئی سوال کر سکتا ہے، یعنی امام کے بعد کسی امام نے بھی سلونی کا دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ علی نے سلونی کا دعویٰ 14 مرتبہ اعلان کر کے بتا دیا 14 معصوم ہے، 14 مرتبہ سلونی کا دعویٰ میں نے کر لیا ہے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ علی نے منبر پر سلونی کا دعویٰ کیا 14 مرتبہ، لیکن 14 معصوم میں سے ایک عورت ذات ہے، ایک خاتون ہے، باقی 13 مرد ہیں، تو کیا خواتین میں بھی اعلان کیا؟ تو عزیزوں، مولا نے 13 مرتبہ مردوں کے مجمع میں مسجد کے اندر سلونی کا دعویٰ کیا، ایک مرتبہ مولا نے اپنے گھر میں دعویٰ کیا۔ اب جو گھر میں دعویٰ کیا وہ کیا؟ اس وقت دعویٰ کیا جب علی کے سر شک ہو چکے ہیں، جب علی بن ابی طالب کے سر شک ہو چکے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ حسن بلاؤ محمد حنفیہ کو۔ محمد حنفیہ آگے، کہا آقا کیا حکم ہے؟ کہا جاؤ اعلان کرو، میرا بابا دنیا سے جانے لگے ہیں، میرے بابا کے سر شک ہو چکے ہیں، میرا بابا اب بھی سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، آ جاؤ علی سے پوچھو۔ تو محمد حنفیہ کہتا ہے کہ بابا جانے دیجیے، آپ کو حکیموں نے کہا کہ کم بولے، آپ کے سر شک ہو چکے ہیں، زخم بہت زیادہ ہے، گہرا زخم ہے۔ تو مولا نے فرمایا اسی لیے تو میں بتانا چاہتا ہوں، میں تو شاگرد رسول ہوں،
رسول میرا استاد ہے، رسول معلم ہے، میں متعلم تھا۔ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں، معمولی بخار ہوا تھا میرے آقا کو تو بتانے لگے رسول ہذیان بولتا ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، آؤ سب سے پہلے رسول کے جانشین علی کا سر دیکھو، سر شک ہو چکا ہے، سر شک ہونے کے باوجود علی دعویٰ کر رہا ہے۔ آؤ علی سے پوچھو، علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں۔ اے عقل کے اندھو، جب رسول کا شاگرد سر شک ہونے کے باوجود، اس بیماری کے باوجود، اس علالت کے باوجود، یعنی اس کے ذہن پر کوئی اثر نہیں پڑا، نہ ہذیان بولا، نہ بھولنے کی بیماری آ گئی، تو بتا رسول میرا استاد ہے، میرا استاد کے معمولی بخار سے وہ ذہیان کیسے بول سکتا ہے؟ بار دیگر بلندتر صلوات۔ اب جب رسول نے آنکھیں بند کر دی، مولا علی علیہ السلام نے آنکھیں بند کر دی، اب جب آنکھیں بند کر دی، ادھر یزید لعنت اللہ اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہنے والے لگے اور کہنے لگا، یاد رکھو نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی قرآن اترا ہے، یہ جو امامت و خلافت کا یہ جو ڈونگ رچایا ہوا یہ بنی ہاشم نے کیا ہے، اور کہہ رہا تھا یاد رکھو نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی بہن ہے، سب کے سب عورت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ماں تم پر حرام ہے، بہن تم پر حرام ہے، خالہ تم پر حرام ہے، بیٹی تم پر حرام ہے، بھتیجی تم پر حرام ہے، بانجی تم پر حرام ہے، پھپھو تم پر حرام ہے، اور یہ ملعون کہہ رہا تھا ساری باتیں غلط ہیں۔ اب دنیا والے کہتے ہیں، اب وہ کہہ رہا تھا کوئی رشتہ داری نہیں ہے، سب خواتین ہیں، سب عورت ہے، لیکن میرے مولا نے فرمایا کہ ماں ماں ہے، قیامت تک ماں رہے گی، بہن بہن ہے، قیامت تک بہن بہن رہے گی۔ اب دنیا والے سوال کرتے ہیں، جب حسین کربلا میں گئے تو آل محمد کے خواتین کو لے کے کیوں گئے؟ حسین لے کے نہ جاتے تو چادریں نہ چھینتی، لیکن میں کہوں گا حسین ابن علی نے کربلا میں اپنی خواتین کو لے کے نہیں گئے، اپنے خواتین کو لے کے نہیں گئے، حسین ذمہ دار تھا، حسین نے جن جن کو لے کے گئے ہیں وہ سب کے سب اسلام کے ذمہ دار تھے، یعنی حسین نے رشتہ داروں کو لے کے نہیں گئے بلکہ ذمہ داروں کو لے کے گئے دین کو بچانے کے لیے۔ اب عزیزو، جب کربلا میں وہ وقت ایسا وقت تھا، شب عاشور، ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہے ہیں، کہا کہ بیٹا کل سب سے پہلے تو نے جانا، اور امام کے انصار شہید ہوتے گئے۔ ایک مرتبہ مولا